ان کے کاروبار بند ہو جائیں گے. یہ ایک قسم کا کاروبار چل رہا ہے. تو اس وجہ سے یہ پرائیویٹ جو سیکٹر ہے یہ بہت زیادہ اس میں رکاوٹ بن گئی, کیونکہ یہ جو ہیں بیوروکریٹس کو پولیٹیکل لوگوں کو جو ہیں یہ رشوت وغیرہ دیتے ہیں کہ مطلب جو ہے یہ بل پارلیمنٹ سے پاس نہیں ہونے چاہیے. تو ان کو ایک اعلیٰ تعلیم مطلب دینے کے لیے اے لیول کا شروع ہے, لیکن جہاں تک دوسرا طبقہ ہے جو غریب طبقہ ہے جو گورنمنٹ ہے وہاں پر یہ سسٹم نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سین نیوز کے پروگرام ایجوکیشن سین میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہوں آپ کا ہوسٹ وقاص امین. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پوری دنیا میں اس وقت یکساں نظام تعلیم چل رہا ہے, لیکن ایشیا کے چند ایک ممالک ایسے ہیں جنہوں نے تعلیم کو کاروبار بنایا ہوا ہے. وہ اس سینس میں کہ چند پرائیویٹ ادارے اور چند سرکاری ادارے, اس میں سوسائٹی کی ڈویژن ہو جاتی ہے جس میں چند لوگ ایک اچھی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں, جس کی وجہ سے سوسائٹی میں ڈویژن ہوتی ہے, دو حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے, ایک ہائر کلاس اور ایک لوور کلاس. اس سب کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں یکساں تعلیم کا نظام رائج نہ ہونا. پاکستان میں انٹر ایف اے تک یکساں نظام رائج نہ ہونے پر حائل رکاوٹیں کون کون سی ہیں, اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں ہمارے دو مہمان, شبیر جعفر اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مدثر شہزاد. مدثر شہزاد اور شبیر جعفر, ہم آپ دونوں کو ویلکم کرتے ہیں. آپ دونوں کا آنے کا بہت بہت شکریہ. شبیر جعفر, آپ بتائیے گا کہ پاکستان میں ایف اے اور انٹر کے یکساں نظام تعلیم نہ ہونے پر آپ کا اس بارے میں کیا رائے ہے؟ اس بارے میں یہی رہے کہ جب یکساں نظام تعلیم اس پاکستان کے اندر نہیں ہے, کیونکہ جو ہے اگر یکساں نظام تعلیم ہو جاتا ہے تو جو پرائیویٹ سکولز ہوتے ہیں ان میں جو بچے پڑھتے ہیں ان کی جو فیسیں ہیں ان کے کاروبار بند ہو جائیں گے. یہ ایک قسم کا کاروبار چل رہا ہے. تو اس وجہ سے یہ پرائیویٹ جو سیکٹر ہے یہ بہت زیادہ اس میں رکاوٹ بن گئی, کیونکہ یہ جو ہیں بیوروکریٹس کو پولیٹیکل لوگوں کو جو ہیں یہ رشوت وغیرہ دیتے ہیں کہ مطلب جو ہے یہ بل پارلیمنٹ سے پاس نہیں ہونے چاہیے. حالانکہ اس میں ہونا یہی چاہیے تھا کہ یکساں نظام تعلیم ہونا چاہیے, کیونکہ پاکستان کے اندر جو ہے یکساں نظام تعلیم ہوگا تو غریب اور امیر کے بچے جو ہیں ایک ہی نصاب جو ہیں وہ پڑھیں گے. اور اس کے بعد جو ہے اس میں چھوٹا سا طبقہ ایسا ہے جو پرائیویٹ سکول میں او لیول پڑھتے ہیں, اے لیول وغیرہ پڑھ جاتے ہیں. جب سیٹس وغیرہ آ جاتی ہیں تو وہ جو ہیں سیٹس وہ لے جاتے ہیں, کیونکہ ان کی تعلیم اچھی ہوتی ہے. جو گورنمنٹ کے سکولز ہوتے ہیں وہیں پر تعلیم صحیح نہیں دی جاتی, وہاں پر سلیبس جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے, تو اس وجہ سے سیٹیں وہی لے جاتے ہیں. اس میں سے جو ہے مطلب یہ پرائیویٹ ادارے جو ہیں سب سے زیادہ رکاوٹ ہیں. ان کو مطلب گورنمنٹ کو چاہیے کہ پارلیمنٹ کے اندر کوئی ایک ایسا مطلب بل پاس کر لینا چاہیے جس سے جو ہے تعلیم جو ہے مطلب یکساں نظام تعلیم پاکستان کے اندر رہے, کیونکہ یہ جو ہے جو یکساں نظام تعلیم کا وہ جب 18ویں ترمیم 2010 میں پاس ہوئی تھی تو اس میں یہ تھا کہ جو ایجوکیشن ہے وہ جو ہے صوبوں کو دی گئی, صوبے خود مختار ہونے چاہیے, صوبوں کو دی گئی ہے. تو اس میں یہ تھا 2021 کے اندر پاکستان نے یہ کوشش کی ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے یکساں نظام تعلیم ہونا چاہیے. تو اس میں بھی مطلب وہ رکاوٹیں آئی ہیں جو اس سے وہ جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکا. تو اس کے بعد جو ہمارے ابھی یہاں پاکستان کے اندر جو سلیبس چل رہا ہے وہ 2006 کا سلیبس چل رہا ہے. ابھی تک ہم نے اس میں کوئی اپڈیٹ, تھوڑی بہت تو اپڈیٹ وغیرہ کی ہیں, لیکن اس میں جو ہے مکمل طور پہ ہم نے اپڈیٹ نہیں کر سکے. تو اس سے جو پرائیویٹ ادارے ہیں, کیونکہ اگر ہم یکساں نظام تعلیم لاتے ہیں تو پرائیویٹ اداروں کی جو بچوں کی جو فیسیں وغیرہ ہیں وہ کیونکہ کاروبار بنایا ہوا ہے تو بچوں کی جو فیملیز وغیرہ وہ اٹریکٹ ہوتے ہیں ان میں سے, تو اس سے جو ہے یہ بہت بڑی رکاوٹ ہے اس میں. جی بہت شکریہ شبیر جعفر. مدثر شہزاد, آپ بتائیے گا کہ آپ کا اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ پاکستان میں انٹر ایف اے تک جو یکساں نصاب ابھی تک نہیں لایا گیا, تو اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ پاکستان میں یکساں تعلیمی نصاب لانے کے لیے حائل رکاوٹیں جو ہیں یہ سب سے پہلے یہ پرائیویٹ سیکٹر ہے. آپ دیکھ لیں پرائیویٹ سیکٹر میں زیادہ سے زیادہ فیسیں لی جا رہی ہیں, تو ان کو ایک اعلیٰ تعلیم مطلب دینے کے لیے اے لیول کا شروع ہے, لیکن جہاں تک دوسرا طبقہ ہے جو غریب طبقہ ہے جو گورنمنٹ ہے وہاں پر یہ سسٹم نہیں ہے. آپ دیکھیں تو گورنمنٹ کا جو سسٹم ہے وہاں پر 2 یا 3 کمرے ہوتے ہیں پرائمری اسکول میں, تو 2-3 کمرے ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ 2-3 ہی مطلب ٹیچر ہوتے ہیں, اور وہ ٹیچر ان کی کوالیفیکیشن اتنی زیادہ نہیں ہوتی کہ وہ بچوں کو مطلب اتنی زیادہ تعلیم دے سکیں. بس یہ ہوتا ہے کہ تھوڑی سی بس تعلیم ہو جاتی ہے
یہ ہوتا ہے کہ ان کو مطلب کہ یہ اتنی صرف نالج ہو جاتا ہے کہ وہ صرف جان سکتے ہیں. اب جبکہ دوسری طرف دیکھیں جو پرائیویٹ سیکٹر ہیں ان کی مطلب بلڈنگ دیکھ لیں, وہاں پر جو اساتذہ پڑھا رہے ہیں ان کو دیکھ لیں, تو اس سلسلے میں جو پرائیویٹ سیکٹر ہیں اس لیے آگے جا رہے ہیں. اور دوسرا جس طرح بھائی بتا رہے تھے کہ بیوروکریسی بھی انوالو ہوتی ہے ان کو, کیونکہ پرائیویٹ سیکٹر جو ہے نا ان کو چلانے کے لیے بیوروکریٹ ہیلپ کرتی ہے, پولیٹیشین بھی ہیلپ کرتے ہیں, تاکہ وہ کہتے ہیں جو ہمارے بچے ہیں وہ زیادہ مطلب ہے کہ آگے بڑھ جائیں. اور جیسا کہ جابز وغیرہ کے مواقع آتے ہیں تو دیکھا جائے تو ان میں بھی یہی او لیول اے لیول کے جو طلبہ ہوتے ہیں وہ آگے نکل جاتے ہیں. بلکہ جو ہماری سائڈ والے ہوتے ہیں جو گورنمنٹ سیکٹر کے پڑھے ہوئے طلبہ ہوتے ہیں ان کو انٹرویو میں اور لینگویج اسپیکنگ میں بہت سارے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. جی بہت شکریہ مدثر. شبیر جعفر صاحب, ابھی مدثر صاحب نے ایک بات کی ہے کہ جو سرکاری ادارے ہوتے ہیں ان میں جو اساتذہ ہوتے ہیں وہ کم پڑھے لکھے ہوتے ہیں اور پرائیویٹ اداروں میں زیادہ پڑھے. اس بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے, آپ کی کیا رائے ہے؟ نہیں, میں ڈس ایگری کرتا ہوں, کیونکہ جو گورنمنٹ کے ٹیچر ہوتے ہیں وہ زیادہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں, ان کی تعلیم بھی زیادہ ہوتی ہے بنسبت پرائیویٹ ٹیچر سے. تو جو گورنمنٹ کے ٹیچر ہوتے ہیں وہ زیادہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں, تو میں تو یہی کہنا چاہتا ہوں. جی بہت شکریہ. اچھا یہ بتائیے گا کہ اس میں جو حائل رکاوٹیں ہیں اس یکساں نصاب کو لانے میں وہ کون کون سی ہیں؟ کون سا ایسا سسٹم مطلب پاکستان میں ایسا کون سی وہ رکاوٹیں ہیں جو کہ اس سسٹم کو لانے میں بہت دیر کر رہی ہیں, جس کی وجہ سے ڈیلے آ رہا ہے, وہ کون سی رکاوٹیں ہیں آپ بتائیے گا اس بارے میں شبیر جعفر صاحب؟ اس میں تو ایک سب سے پہلی رکاوٹ تو یہ ہے کہ یہ مطلب جو پرائیویٹ سیکٹرز ہیں یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے. ایک پرائیویٹ سیکٹرز ہیں, دوسرا یہ ہے کہ جو گورنمنٹ کے ٹیچر ہیں ان کو ٹریننگ نہیں دی جاتی, کیونکہ ٹریننگ ہے, پھر اس میں اکنامیکل ایشوز آ جاتے ہیں, فنڈ اتنا نہیں ہوتا کہ ہم جو ہے یکساں نظام تعلیم لائیں, اتنا فنڈز بھی نہیں ہوتا ہمارے پاس. اس کے بعد جو ہے ٹیچر کی ٹریننگ بھی کم ہوتی ہے, تو اس میں بھی بہت سی ایسی رکاوٹیں ہیں جس سے یکساں نظام تعلیم نہیں لایا جاتا. اور جو ہے پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ ہوتے ہیں وہ پولیٹیشین کو جو ہے فنڈز پیسے وغیرہ دیتے ہیں, تو اس وجہ سے بھی نہیں لا سکے. مدثر شہزاد صاحب آپ بتائیے گا کہ آپ کو ان میں سے کون کون سی رکاوٹیں آپ کو نظر آتی ہیں کہ جو کہ یکساں نصاب کو لانے میں مشکل پیش کر رہی ہیں؟ اور مجھے بھی یہی رکاوٹ ہے, میرے پوائنٹ آف ویو سے یہ لگتا ہے مجھے بھی پرائیویٹ سیکٹر جو ہے نا یہ بہت بڑی رکاوٹ ہے, جس طرح شبیر بھائی بتا رہے تھے. اور دوسری طرف یہ ہے کہ دوسرا یہ بھی ہے کہ یہ جو گورنمنٹ ہے نا یہ فنڈنگ نہیں کرتی. مطلب گورنمنٹ اداروں کو اگر یہ پراپرلی فنڈنگ کرے ان کو, تو شاید ہو سکتا ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں مطلب کہ جو پرائیویٹ سیکٹر ہیں ان کا تھوڑا سا سٹینڈرڈ کم ہو جائے اور گورنمنٹ والے ان کے برابر آ جائیں. لیکن ہے مشکل, کیونکہ آپ دیکھ لیں, خود دیکھ لیں کہ بیوروکریسی ہے, پولیٹیشین ہے, یہ چیزیں نا ان کو جو گورنمنٹ سیکٹر ہیں ان کو آگے نہیں آنے دیتی. کیونکہ ان سے آپ دیکھ لیں, میں نے پہلے بھی بتایا کہ پرائمری اسکول میں آپ دیکھ لیں کہ ایکچولی جو اساتذہ بھرتی ہوئے میں ان کی جو تعلیم ہے اب کچھ زیادہ ہوگی, ورنہ ان کی تعلیم میٹرک, ایف اے اور اس کی بیس پر ان کو کیا ہوا ہے, جس کی وجہ سے آپ دیکھیں جس کی بنیادی تعلیم اور کیا کہتے ہیں جس کی بنیادی تعلیم اور پرورش وہ مطلب اچھی نہ ہو تو پھر آگے بچہ آ کر کیا کرے گا. اب دوسری طرف دیکھیں کہ یہ جس طرح پرائیویٹ سیکٹر میں دیکھیں بچے کو شروع سے او لیول اے لیول کی کلاسیں پڑھائی جاتی ہیں, تو جو حالانکہ جو جب یہ کلاسیں پڑھائی جاتی ہیں تو بچہ آگے جا کر اپنی کارکردگی بہترین کرتا ہے. تو میں کہتا ہوں سب سے زیادہ جو ہے نا پرائیویٹ سیکٹر ہے جو تعلیمی, اس میں مطلب آپ کو رکاوٹیں جو پیش کریں وہ پرائیویٹ سیکٹر, ہاں پرائیویٹ سیکٹر ہے بس. وہ کس طرح مطلب وہ کیوں نہیں آنے دے رہے, وہ کیا چاہتے ہیں اس میں؟ ہاں وہ پرائیویٹ جو سیکٹر ہے نا مطلب وہ یہ چاہتے ہیں کہ پرائیویٹ سیکٹر مطلب انہوں نے بزنس بنایا ہوا ہے مطلب ایجوکیشن کو, تو انہوں نے انفرا بلڈنگ پرووائڈ کی ہوئی ہیں. تو یہ چیزیں ہیں جو انہوں نے مطلب آپ دیکھ لیں دنیا میں بہت سارے ممالک ہیں یہاں پر یکساں نصاب تعلیم چل رہا ہے, تو مطلب کہ یہ پرائیویٹ سیکٹر ہی ہے. شبیر جعفر صاحب آپ بتائیے گا, ابھی مدثر صاحب نے بات کی کہ پرائیویٹ سیکٹرز نے اس کو بزنس بنایا ہوا ہے, تو کیا واقعی حقیقت ایسا ہے کہ انہوں نے کاروبار بنایا ہوا ہے تعلیم کو؟ جی یہ حقیقت ہے, انہوں نے جو ہے کاروبار بنایا ہوا ہے. اب اگر یکساں نظام تعلیم آ جاتا ہے تو ان کا جو زیادہ فیسز ہیں تو وہ جو ہیں رک جائیں گے, کیونکہ سارے جو گورنمنٹ اسکول کی طرف چلے جائیں گے. تو اس میں ایگری کرتا ہوں جی, کاروبار بنایا ہوا ہے انہوں نے. اچھا جی بہت شکریہ. اچھا یہ بتائیے گا کہ اس سارے نظام کو لانے کے لیے ہمیں کون سی لائحہ عمل پیش کرنا چاہیے ایز اے مطلب عوام ہونے کے ناطے, ہمیں کیا اس کے لیے لائحہ عمل پیش کرنا چاہیے, کیا اقدام اٹھانے چاہیے؟ اس کے لیے یہ ہے کہ جہاں تک میں سمجھتا ہوں یہ تعلیم نصاب یکساں کرنے کے لیے میں جہاں سے سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ اداروں کو فنڈنگ کرنی چاہیے.
مطلب اگر آپ گورنمنٹ اداروں کو فنڈنگ کریں گے، ان کو آپ اچھا مطلب جب آپ فنڈنگ کرتے ہیں تو وہ اپنی ایکسٹرا بلڈنگ بنائیں گے، اپنے کوالیفیکیشن جو ٹیچرز ہیں ان کو وہ ہائی ایکسپیرینس ٹیچر رکھیں گے، اور وہ بچوں کو ان کو لیبارٹری اور دوسرے بھی اس طرح کی بکس جو ہیں، دیکھیں آپ خود دیکھ لیں، جو بکس ہوتی ہیں نا ان کو پرووائڈ کریں بچوں کو. اور جو غریب طبقے کے بچے ہیں جو گورنمنٹ سیکٹر میں پڑھتے ہیں، ان کے پاس جو بکس ہوتی ہیں وہ نہیں افورڈ کر سکتے، گورنمنٹ خود دیتی ہے. گورنمنٹ کو چاہیے جو بکس دیتی ہے نا، یہ بکس او لیول اے لیول کی دیں، اور ان کے بکس پڑھانے والے ٹیچرز ہیں ان کے بھی ایکسپیرینس ہونے چاہیے، تاکہ پھر ہمارا جو نظام ہے وہ برابر میں لا جائے. اور جس طرح دیکھا جائے جو مدرسے ہیں ان میں بھی یہ نظام تعلیم کو یکساں لانا چاہیے. جی بہت شکریہ. جی ناظرین، آپ نے ہمارے مہمانوں کے پوائنٹ آف ویوز جانے کہ گورنمنٹ اور پرائیویٹ سیکٹرز کی وجہ سے ہم یہ تو کہتے ہیں کہ ہم ایک عوام ہیں، ہم ایک قوم ہیں، لیکن ہم ایک نہیں ہیں. ہم نے خود ڈویژن اس میں پیدا کی ہوئی ہے. جو غریب بچے ہیں وہ سرکاری اسکولوں میں جاتے ہیں، اور جو امیر بچے ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹرز میں جاتے ہیں، پرائیویٹ اداروں میں جاتے ہیں. تو اس لحاظ سے ہم نے ڈویژن کی ہوئی ہے. ہمارے بچوں کو ہم یہ سکھا رہے ہیں کہ غریب اور امیر دونوں برابر نہیں ہیں. ایون کہ ہم اگر ہمارا ایک سننے میں آ رہا ہوتا ہے کہ ہم ایک قوم ہیں، ہم ایک ہی پاکستانی ہیں، ہم سب برابر ہیں، تو یہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے. ہماری اس پوائنٹ آف ویو کو یہ جو ہمارے مہمانوں نے اس بارے میں اپنی رائے دی، تو ایک قوم ہونے کے ناطے ہمیں چاہیے کہ ہمیں اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے. جیسے مدثر شہزاد نے بتایا کہ سوشل میڈیا ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے. اس پلیٹ فارم پر ہمیں اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے، تاکہ پورے ملک میں ایک یکساں نصاب کا نظام رائج ہو سکے، اور سب طالب علم اور سب بچے ایک ہی تعلیم حاصل کر سکیں، کوئی ڈویژن نہ ہو. ہم اپنے دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. مدثر شہزاد اور شبیر جعفر، آپ دونوں کا بہت شکریہ اسٹوڈیو میں تشریف لانے کا. اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ وقاص امین کو اجازت دیجیے. نیکسٹ پروگرام کے لیے اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور کبھی کبھی رزاق رزق کی تقسیم کا اعزاز ان لوگوں کو بھی عطا فرما دیتا ہے کہ جو حالات کی کڑی دھوپ میں شجرے سایہ دار ہوتے ہیں. ملتان میں سلطان فاؤنڈیشن کی جانب سے مختلف مقامات پر سینکڑوں افراد کے لیے سلطان دسترخوان سجایا جاتا ہے. ہر انسان سلطان دسترخوان کا مہمان بنتا ہے. بلا شبہ سلطان فاؤنڈیشن انسانیت کا قابل فخر سرمایہ ہے، اور بھلے ہی ایسے ادارے ہوں یا افراد، وہ غربت و افلاس کے سلگتے صحرا میں احساس کی چھتریاں بنتے ہیں.